ایک ریکوائرمنٹ, عجیب سی ریکوائرمنٹ کریٹ ہو گئی ہے, اور وہ ایک ریکوائرمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ ان سب کو بلڈ کی ضرورت ہے, کیونکہ بلڈ چاہیے. معاشرے میں, میرے شہر میں خون ہی خون بہہ رہا ہے, تو خون بہنے کی وجہ سے خون کی, اور اتنے انجرڈ لوگ آ رہے ہیں کہ ان کو خون دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. اب اگر ان انسانوں کو زندگی دینے کے لیے خون نہیں ملے گا, تو جو لوگ خون پر زندہ ہیں, جو چراغ ہم نے رکھے ہوئے, جو جلائے ہوئے, قائم رکھے ہوئے, وہ کیسے کنٹینیو کریں گے؟ خون تو چاہیے, خون کے ساتھ ساتھ ان کو لائف سیونگ میڈیسنس چاہیے ہوتی ہیں, جو ایک عجیب و غریب خرچہ ہے. تو جیسے کہ بیت نے بتایا کہ 14-15 ہزار روپے مہینہ ایک بچے پہ خرچ ہوتا ہے, وہ خرچہ بھی ایک اپنی جگہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے جتنا کہ خون رکھتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت اپیل کروں گا کہ وہ ڈونیشنز دیں اپنے بلڈ کی, تاکہ جو انجرڈ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بلڈ ملے, اور جو بچے علاج میں ہیں, جو خون جن کی زندگی ہے, وہ خون ان کو ملتا رہے. ہو رہا یہ ہے کہ آپ صرف تھیلیسیمیا کا اگزامپل نہیں لے لیں, اتنا ٹارچر ہو رہا ہے معاشرے میں. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب دیوانے کی کیفیت میں آ جائیں گے, اگر اتنے انجرڈ, زخمی, پریشان حال لوگوں کو دیکھیں گے تو ایک دیوانگی کی سی کیفیت ہو جائے گی. آپ بن سینٹر چلے جائیں, آپ کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں. میں بن سینٹر کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں بن سینٹر میں جو ہمارا ادارہ ہے, جس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں, کہ وہ ایک عجیب سی کال ہے کہ یہاں وہاں پہ لوگوں کی تعداد جو 50, ہر وقت 40-50 کی حیثیت میں رہتے ہیں لوگ جلے ہوئے, چھوٹے بڑے, بچے, عورتیں, مرد, اس وقت تعداد بڑھ کے اچانک جو ہے نا وہ 60-70 تک پہنچ گئی. جو کماڑی پہ بس جلا دی. جی ہاں, کتنا عجیب و غریب واقعہ, کتنا عجیب و غریب واقعہ کہ بس میں کو بند کیا گیا, تیل چھڑکا گیا, اس پہ جلایا گیا. جن لوگوں کو بچایا گیا ان کو بھی حالت اتنی بری ہے کہ اگر آپ ان کے آ کے بند سینٹر میں دیکھیں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں, انسان نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ ان کی ساتھ وہ جلنے کی جو بیماریاں ان کو پیدا ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے ان کے اعضاء کو کاٹنا پڑا. اب یقین جانیے ایسے ایسے مرد اور عورتیں موجود ہیں جن کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹ گئے اور ان کے جسم بھی جلے ہوئے. عجیب و غریب باتیں ہیں, بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن انسان کر رہا ہے. انسان اتنا درندہ ہو گیا ہے, اور اس سب درندگی میں انسان کو انسان کی مدد کی ضرورت ہے. سر بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں انسانیت کا درد جاگے. اس وقت ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, عارف بول رہا ہوں. جی عارف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. میری بہن کے بچے کو 6.5 سال کا ہے. جی جی. تو ان کو تھیلیسیمیا ہوا. تو آپ بتا رہے ہیں ایک مائنر ہوتا ہے, ایک میجر ہوتا ہے. تو ابھی تو مائنر ہے, تو مائنر سے پھر واپس وہ میجر میں کنورٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا, تو اس کے سمٹمز کیسے پتا چلتے کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے؟ اچھا, یہ آپ اسٹارٹنگ میں پہلے تو ان کو سر میں درد ہوتا تھا, بے ہوش, سر میں گردن میں درد ہوتا تھا, ادھر ادھر علاج کراتے رہے. بہت دنوں کے بعد یہ پتا چلا کہ اس میں تھیلیسیمیا ہے. بولا مائنر ہے, 12 سال کا ہوگا جب تک ختم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہوتا ہے کچھ کہ وہ سمٹمز کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. پہلی بات, تھیلیسیمیا مائنر پہ وہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ پوری مکمل زندگی گزارے گا, اور یہ مائنر سے میجر میں کنورٹ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جینیٹک پرابلم ہے. کم پرابلم ہے تو مائنر ہے, لیکن اس میں آپ آرام سے پوری زندگی گزار لیتے ہیں. اور میجر میں جو خون ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے آپ کو خون کی ضرورت پڑتی ہے. تو مائنر سے میجر نہیں ہوتا. علامتیں ذرا, آپ تو کیونکہ مائنر ہیں, ذرا بتائیے ان کو. تھیلیسیمیا مائنر اگر آپ ٹیسٹ نہ کروائیں تو آپ کو زندگی بھر پتہ ہی نہیں لگے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور وجہ سے گئے, یا آج کل چونکہ بچوں کی اسکولوں میں بھی ٹیسٹ کا بہت رجحان ہے, تو اس میں نارمل سے تھوڑا کم آیا ہے ہیموگلوبن. بعض اوقات اگنور کر دیا گیا. جب زیادہ ڈیٹیل میں گئے تو پتہ لگا کہ جی یہ ٹیسٹ بھی کرا لیا جائے. اس وقت معلوم ہوا کہ بچہ تھیلیسیمیا مائنر ہے. اور میں آپ کو بڑی مزہ بتاؤں, بہت ساری اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں جو تھیلیسیمیا مائنر رہی ہیں. کون کون؟ پیٹ سیمپرس, اچھا, زین الدین زیدان جو اپنی جی فٹ بال ٹیم کیپٹن تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مکمل فٹنس چاہیے ہوتی ہے, اور اگر یہ لوگ تھیلیسیمیا مائنر کے ساتھ اتنی سخت زندگی گزار سکتے ہیں, تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر کو کوئی روگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو لوگ ڈائگنوز ہوتے ہیں, یہ لوگ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں, نارمل لائف سٹائل, کریئر. ایک بگ باس میں اشمت پٹیل صاحب, اشمت پٹیل صاحب, وینا ملک بہت پریشان رہتی تھیں کہ اس کو ابلے ہوئے کھانے کھلاؤ. ابلے ہوئے کھانے کھلانے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں. بہت نارمل آپ نے کھانا کھانا ہے. آپ کو جو سمجھ لیں کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کو زندگی بھر کوئی علامت شاید آ ہی نہ. یعنی وینا سے کہیں بھائی اشمت کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہوا کریں, ابلے کھانے نہیں کھلائیں انہیں نا. آپ بالکل پیغام پہنچا دیجیے. ابلے ہوئے کھانے. نہیں, اللہ کا شکر. تو
آپ کے لائف سٹائل, کریئر, ازواجی زندگی, کسی میں تھیلیسیمیا مائنر کا کوئی کنسٹرینٹ نہیں آتا. بالکل, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سائلنٹ رہتی ہے ساری زندگی. یعنی کہ میں اس بات پہ آؤں گا کہ جب بچوں کو خون دیا جاتا ہے تو خون کے اندر بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے بتایا, تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آئرن لوڈ بڑھ جاتا ہے ان کا, آئرن کی کوانٹٹی ان کی جو ہے بڑھ جاتی ہے. اس کے بڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں, آئرن جب اوور لوڈ ہو جائے, جب اپنے ساتھ لے کے آتا ہے خون کئی ٹرانسفیوژنس کے بعد, تو وہ آئرن آپ کے باڈی پارٹس پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے لیور پہ, ہارٹ پہ, اور پھر وہ اس ٹیشو کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی بلڈ ٹرانسفیوژنس ہوں اس کے ساتھ آئرن چلیشن یا آئرن نکالنے کا بھی انتظام کیا جائے. اس سے کچھ عرصے پہلے تک انجیکشنز آتے تھے جو پورے دن میں ایک انجیکشن لگتا تھا, بہت تھوڑا تھوڑا کر کے. اب اورل منہ سے لینے والی دوائیں آ گئی ہیں, وہ آپ لے لیجیے اور وہ چلیشن کا کام کرے گا. آپ کے جو افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن ہے, ادھر جو دوائیں ہیں بچوں کو فری ملتی ہیں؟ نہ صرف دوائیں فری ملتی ہیں بلکہ اس پورے پروسیس میں جو بھی خرچے ہیں, سب چیزیں, یہاں تک کہ بچوں کو آنے جانے کا کرایہ تک سینٹر کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور یہاں میں آپ کو بڑی اہم اور تکلیف دہ بات بتاتا چلوں کہ صرف افورڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات خدا نخواستہ کسی آدمی کے بچے کو تھیلیسیمیا ہو, وہ ایک بار کسی سے خون لینے جائے گا, صحیح بات ہے, دوسرے سے لینے جائے گا, تیسری بار رشتہ دار اس سے کترانے لگیں گے. بالکل کہیں گے بھائی تو آ جاتا ہے, ہمیشہ خون لے کے چلا جاتا ہے, ہر مہینے بعد یہ خون چوسنے آ جاتے ہیں ہمارا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے رکھا اپنے سینٹر میں کہ جو بھی بچے یہاں پہ ہوں گے ان کے رشتہ سے خون ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا. دوسرے سینٹرز ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن سر کہاں پہ آپ کا سینٹر, مجھے جگہ بتائیے. فیڈرل بھی ایریا. میں آ کے اپنا خون ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں سیریسلی, میں بھی, اور میں اپنے ساتھ یہ جتنے سارے ہمارے تو ماشاءاللہ سارے اسمارٹ لڑکے ہیں, تو میں پورے 25-30 لڑکے لا کے سارے ہم لوگ پوری ٹیم آ کے خون ڈونیٹ کر کے جائے گی آپ کو. فیڈرل بھی ایریا عائشہ منزل کے قریب ہے ہمارا سینٹر, بلقیس ناز ہاسپٹل کے اوپر. اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ چلڈرن کینسر ہاسپٹل بھی ہے. عام طور پہ اسٹینڈرڈ آف کیئر جو پوری دنیا میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی تھیلیسیمیا کا علاج ہو رہا ہو, کیونکہ عام بچوں میں ہی بچپن سے شروع ہوتا ہے, پیدائش سے شروع ہے, تو اس کے ساتھ بچوں کا ہسپتال بھی موجود ہو, تو ہم ہمارے سینٹر کے بالکل ساتھ ساتھ. اچھا, خون اگر دینے آئے, ہم یہ بتائیے جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت ہم عائشہ منزل ایف بی ایریا پہ آپ کا ہے یہ, ٹھیک ہے, ہم اگر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں یا کوئی؟ اس وقت ہم ایک بلڈ بینک مینیج نہیں کر رہے ہیں. ہمارا بلڈ بینکس کے ساتھ جو پروفیشنل تھورو بلڈ بینکس ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے, کانٹریکٹ ہے. شہر میں کئی ایسے بلڈ بینکس ہیں جن سے ہم بلڈ لیتے ہیں. تو کن سے لیتے ہیں مجھے بتا دیں, میں ان کو دے دوں گا جا کے. ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. جی بالکل, طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ, حسینی بلڈ بینک, ان سب سے ہم لے رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارا ارینجمنٹ ہے کہ صرف اسکریننگ چارجز ہی ہم سے لیتے ہیں. جب بھی بلڈ لیا جاتا ہے اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے اور بلڈ وہ ہمیں فری. یعنی آپ کو لوگ بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, لوگ آپ کو فنڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تاکہ جس طرح سے آپ ان لوگوں کے بلڈ ارینج کرنے کے جو اخراجات ہیں, اس کے بعد ان کی ادویات ہیں, کنسلٹنسی فیس ہے, تمام چیزیں آپ کچھ بھی جو ان سے چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہے عتیق بھائی, بس آخری میں 10 سیکنڈ ہے, کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس قوم کو افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے والے؟ جی میں اس حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور ایک بڑی اچھی بات جو سامنے آئی ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ہے, ینگیز ہیں ہماری. جو میجر پاپولیشن ہے ملک کی وہ سب ینگ لوگوں کی پاپولیشن ہے زیادہ تر, اور وہ ایجوکیٹڈ ہیں. اور اس میں زیادہ تر جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سب کے سب جاب لیس ہیں, زیادہ تر میجورٹی ان میں جاب لیس ہیں, پریشان ہیں. ان کی پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل کریں. اور وہ اس میں سب سے اچھا ہماری یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ بلڈ ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں, تو جو بلڈ بینکس ہیں, بلڈ بینکس ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جتنے بھی نام سامنے, وہ اپنا بلڈ ضرور وہاں پہ جا کے ڈونیٹ کریں. قوم کو اس وقت ان کے بلڈ کی سخت ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے وہ پریشانیاں دور. بہت بہت شکریہ. قوم کو بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قوم کو بلڈ تو ویسے ہی بہایا جا رہا ہے, نہ بہاؤ بھائی. یہ جو خون ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ سال میں, یہ ہر 4 مہینے بعد, یہ ویسے ہی اگر ہم کچھ بھی نہ کریں یہ ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اور نیا بنتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جسم میں 6-7 لیٹر جتنا بھی خون ہے, اگر آپ ایک خون کی بوتل جو ہے وہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے.
جب تک وہ بچہ وہ انسان زندہ ہے وہ اس خون کا جتنا آپ نے دینے کا ثواب ہے وہ ساری زندگی ملتا رہے گا. اور آپ کا تو خون کیا ویسے ہی اس نے ٹوٹ کے ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ کیجئے کہ افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کو اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کراچی میں ایف بی ایریا عائشہ منزل میں ان کا سینٹر موجود ہے. آپ صرف بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو فائنینشیل ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv یا فیس بک پہ کلینک آن لائن کے پیج پہ آ کے آپ ان کے لیے ڈائریکٹلی آپ وہاں پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اینی ویز بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, بہت ساری دعائیں آپ کے سینٹر کے لیے. اور عتیق بھائی بہت سارا شکریہ کہ آپ تو نہ صرف افضال میموریل بلکہ چائلڈ چلڈرن کینسر ہاسپٹل, ہینڈز, انڈس ہاسپٹل, سب کے لیے PWA برن سینٹر, سب کے لیے آپ اور آپ کا جو کراچی چیمبر آف کامرس ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایکٹیو رہتا ہے. اینی ویز بہت خیال رکھیے گا, صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے, اور صرف ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب مسلمان ہیں. اس بات کو سمجھے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.